ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو یا تو ہم جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. آج حمد و نعت شامل کریں گے اور جادو جنات کے سوالات ہم شامل کریں گے. اس وقت میرے ساتھ معزز مہمان جو موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، تعارف کرواتا چلوں. حامد خان صاحب نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم، خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں قاری عمیر بن عزیر، ماہر جادو جنات کے حوالے سے، ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ. بہت سے سوال اکٹھے ہیں جی، ٹھیک ہے جوابات آپ نے دینے ہیں انشاءاللہ. تو تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ چلیں انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں حامد خان صاحب کی جانب. کیا آج آپ سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی شان میں چند سطریں پیش کروں گا. جی پلیز پلیز. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. ایک وقت جو اوکھا آوے ونج یار نو یار جگاوے، جیڑا موڈیاں تے چا جاوے وچ غار دے ڈیرے لاوے. او غار بڑی سونی، او یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. جیڑا عشق دا بہرے امی کے کیتیاں ول جس تصدیقے، نہیں کیتی کوئی تحقیقے، او دا نام ابو بکر صدیقے. پہلی اول رفاقت دا گلہار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح، میرے پیر علی بھی واللہ ہے پھڑے صدیق دا پلہ. کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح، میرے پیر علی بھی واللہ ہے پھڑے صدیق دا پلہ. ہے درد اطاعت دا معیار بڑا سونا، ہے درد اطاعت دا معیار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. جزاک اللہ حامد خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ.
قاری صاحب سوالات کافی ہیں، شامل کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا سوال ہے، کیا جنات کی بھی اوسط عمر انسانوں جتنی ہی ہوتی ہے؟ مشہور تو یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال عمر پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، حی الذی لا یموت، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تجھے کبھی موت نہیں آنی، اور جن اور انسان یہ تو مرنے والے ہیں۔ اگر جنوں کی عمر کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے، قرآن و حدیث نے، شریعت نے ان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا قرآن و حدیث نے، لیکن اگر ہم جنات سے پوچھتے ہیں وہ تو بہت کچھ ہمیں بتاتے ہیں، اور عموماً ہم نے سنا ہے اور سب سنتے ہیں، سب نے سنا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک پوچھا گیا تو اس نے جن نے کہا کہ 350 سال ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے، مطلب 300 سال کی عمر جو ہے نا وہ ہماری بچے کی ہوتی ہے، 300 سال، 300 سال، یہ بقول جنات کے 300 سال صرف ان کے بچپنے کی عمر ہے۔ بچپنے کی عمر ہے۔ اچھا، تو عمریں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کافی زیادہ ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی سنا ہزاروں سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ عمریں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کے قول کے مطابق، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی اس میں کچھ نہیں لکھا ہے سر، اس میں کچھ اس طرح کا نہیں۔ یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں نا، انسان اشرف المخلوقات، مطلب اشرف ہے، ساری مخلوقات میں سے سب سے اشرف ہے، لیکن ان میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، مطلب بہت سارے تہمت بھی لگاتے ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ جنات میں بھی بہت اچھے جن ہیں جو قرآن بڑے شوق سے سنتے ہیں، اچھائیاں بھی بہت ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں مسلمانوں کی، ہمارے ساتھ ان کا لنک ہے، مطلب نیک اور بد دونوں ان میں بھی ہیں، لیکن شر ان کے اندر زیادہ ہے، شر ان کے اندر زیادہ ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمر یہ اپنی خود سے بتاتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے؟ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اس کو پھر ہم حتمی بات نہیں کہہ سکتے؟ حتمی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت کہے گی ہم تو اس کو حتمی بات کہہ سکتے ہیں، حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے، اور وہاں پہ کہیں ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں گیا، کچھ نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ جنات کی وجہ سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، کیا یہ بات درست ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک؟ موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان طاعون شیطان کا چبونا ہے، چبونا مطلب چھونا، تنگ کرنا، کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں۔ ایک وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک لڑکی کے چہرے پہ دانے نکلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر ہے، اس کو دم کرو۔ تو چھپونا جو ہے نا، چھپونا، تنگ کرنا، کاٹنا، ڈز لگانا، تو یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے طاعون بھی پھیلتا ہے، کیونکہ اور یہ زیادہ کثرت اختیار کر جاتا ہے، زیادہ دانے، اور اس کو پھیل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے فوت ہونے والا شہید کہلاتا ہے۔ طاعون پھیلتا ہے، شیاطین کی طرف سے پھیلتا ہے، وہ کیوں پھیل جاتا ہے، کس حد تک پھیلتا ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس علاقے میں طاعون ہو وہاں پہ داخل نہ کوئی ہوئے، دوسرے علاقے سے کوئی نہ جائے، اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ کسی اور علاقے میں نہ جائیں، اسی علاقے میں رہیں۔ اور طاعون پھیلنے کی جو وجہ ہے، دیکھیں نا، ڈاکٹرز کچھ بھی کہیں، ہم نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، ان کو ہم دیکھتے ہیں جی، اور اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، ہم نے تو وہ بات کرنی جو رسول اللہ نے کہا، سلف صالح نے کہا، وہ ہم نے کہہ دینی ہے۔ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے طاعون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جہاں پہ وبائی امراض ہوں اس جگہ سے سفر کرنے میں ممانعت اختیار روکا گیا ہے کہ نہ اس کی طرف جائیں، نہ وہاں سے آپ کسی دوسری طرف جائیں، اس کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ اچھا، ایک بات یہ،
اور اس کے اندر یہ تعاون پھیلتا ہے, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یہ بھی تو ایک حل ہے نا, حل بھی تو بتانا ہے ان کو لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا ہی پیارا حل بتایا اور بہت ہی آسان ہے. جی, اذکار, صبح شام کے اذکار بڑا ہی ضروری ہیں. نماز, استغفار, گڑ گڑا کر اللہ سے رونا, دعا کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا علاج صدقے سے کرو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ خیر اور بات کسی اور طرف چلی اور اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوا نہ کریں, آپ نہیں دعا کریں, بالکل کریں, اور دعا بھی کریں. دعا بہت ضروری ہے, جی, ہم قطعاً اس چیز کا انکار نہیں کرتے. بعض مرتبہ مرض ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جادو بھی ہوتا ہے, جنات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور بیماری بھی ہوتی ہے. جی, تو ان سب کو اکٹھا کر کے علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ لوگوں کو, اکثر لوگوں کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے. مثلا ان کو کینسر ہوتا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تعاون لے لیں, کینسر لے لیں, کوئی بھی اور بیماری لے لیں جو اس کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. جب وہ اینڈ ہو جاتا ہے نا, ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, پھر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ بتا دیں, کچھ حل کر دیں. اچھا بھی آرام ملتا ہے, پھر مانتے ہیں کہ ہاں آرام ملا ہے, کیونکہ دوائی کا اثر نہیں ہوتا. جادو اگر جنات آپ کے ساتھ ہیں وہ دوائی کا اثر نہیں کرنے دیتے آپ کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نماز, آپ کے اذکار, آپ کی دعا, استغفار, صدقہ, اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا, تو یہ اس کا حل ہے. کوئی بھی بیماری کا حل ہے, کوئی بھی بیماری, کوئی بھی آفت آ جائے, اس کا یہ حل ہے. اچھا, جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں دنیاوی اسباب بھی پورے کریں اور جو روحانی اسباب ہیں, جو دینی اسباب ہیں, ان کو بھی مکمل کریں, تو پھر آپ کو شفا ملنا یقینی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نظامی صاحب, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم, اب ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی 3 دن, واللہ میں آپ کو بتاؤں 3 دن وہ عورت جو ہے بچوں والی تھی, وہ 3 دن ہاسپٹل میں لے کے اس کو پھرتے, اس کی یادداشت چلی گئی تھی. اس کو ہاسپٹل میں لے کے پھرے ہیں, اس کی MIR کروائی, اس کے بعد اس کے ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ٹیسٹ سارے کروا لی, اور پھر میرے پاس جب وہ پتہ لگا اس کے ساتھ جنات ہیں, اس کو پکڑا, ان کو کہا اس کی یادداشت واپس لے کر آؤ. یادداشت واپس لے کر آئے, 10 منٹ کے اندر وہ عورت ٹھیک ہو گئی, اور اس سب کو پہچانی, اس کی یادداشت بھی واپس آ گئی 10 منٹ کے اندر. تو لوگ کیوں نہیں اس کی چیز کو پہچانتے, انکار کیوں کرتے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا قاری صاحب کہ آپ کو ایگزیکٹ یا ٹھیک مستند معالج کے پاس پہنچنا بھی تو ایک شرط ہے, اور وہ ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری مراکز بنے ہیں بہت زیادہ, اور وہاں پہ اصل بندے کی شناخت بڑی مشکل ہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں, پھر اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. پیغام TV زندہ باد. میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیں جو عالم پلس عامل ہوں, وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. وہ عالم جو ہے نا, وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے, کیونکہ اپنے علم کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرے گا. وہ اتنا تو وہ جانتا ہوگا کہ ہاں یہ باؤنڈری لائن ہے, اس سے کراس نہیں کرنا. جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے نا قاری صاحب, اس پہ ذرا انڈوز کیجیے گا بات کو اگر یہ ٹھیک ہے, ورنہ ایڈ آن کیجیے گا جو ٹھیک بات ہو. میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے, جو میں نے تعلیمات لینا شروع کی ہیں, جو شخص قرآن و سنت پہ پابندی سے عمل کر رہا ہے, اس پہ کاربند ہے, اور وہ دین کا صحیح معنوں میں داعی ہے, آپ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں, گفتگو کیجئے, آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. وہی آپ کو بہترین معالج کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. آپ اگر جمعہ پڑھیں نا, ہم جمعہ جب پڑھتے ہیں, ہم جاتے ہی اذان کے وقت ہیں, دوسری اذان مطلب عموماً طور پر ہم اینڈ پہ جاتے ہیں, نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تب ہم جاتے ہیں. اس خطبے میں جو بیان کیا جاتا ہے نا, پورے ہفتے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ آپ پورا ہفتے میں آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ ہیلپ مل جائے گی. اور پھر جب آپ کو ہیلپ ملے گی, آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی آئیں گے, پوچھیں گے یہ اس طرح کا مسئلہ ہے, وہ آپ کو کسی عالم کا بتائیں گے, کسی قاری کا بتائیں گے, کسی انسٹیٹیوٹ کا بتائیں گے. تو اسی طرح مسئلے حل ہوتے ہیں نا. اگر آپ یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر تو. اچھا, اس میں قاری صاحب ایک چیز اور بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اور سنی سنائی بات, ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ نے بچنا ہے اور تحقیق کرنی ہے تو آپ کو خود دین پہ چلنا ہوگا. سب سے پہلے آپ اس کی جستجو شروع کریں گے تو پھر آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. کرتے نہیں ہے نا ہم, معاملہ کچھ ہم بیٹھ کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ عمیر صاحب ذرا استخارہ کر دیں ہمارے لیے, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے. بالکل بھی نہیں. جو کہ ہم خود کریں
تو بہتر ہے. اچھا اکثر لوگ آتے ہیں اکثر لاگے قاری صاحب حساب لگا دیں, یہ حساب کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کا اپنا حساب کمزور ہوتا ہے, آپ کا شاید زیادہ اسٹرانگ ہے حساب. پتہ نہیں اب وہ میتھ والا حساب لگا دیں, کون سا حساب, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب لگا دیں. اور قاری صاحب اسی حساب کے چکر میں اکثر مالک جو میں نے دیکھا ہے غیر مستند, جو کہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے, وہ اپنا حساب لگا لیتے ہیں, وہ حساب لگاتے ہیں اور پھر وہ حساب کتاب چلتا رہتا ہے. وہ بہت چلتا ہے. تو ان سے بچیے. اور پھر وہاں پہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا حساب کوریج ہوتی ہے, باقاعدہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں, تو یہ ہم ہی جاتے ہیں نا. جب ہم دین کے ساتھ جڑیں گے نہیں, ہم قرآن و سنت کو سمجھنا نہیں شروع کریں گے, جب عمل نہیں کرنا شروع کریں گے, سنی سنائی باتوں پہ چلیں گے, تو پھر یہ ہوگا. تو یہ گفتگو اسی لیے تھی. سر اگلا سوال شامل کرتے ہیں. سوال ہے, کیا اونٹوں اور جنات کی آپس میں کوئی خاص مناسبت ہے؟ بالکل ہے, اس کی مناسبت ہے. ابو لاس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقے کے اونٹوں پر سوار کیا کرتے تو فرماتے کہ اونٹوں کی کوہان کے اوپر شیطان کا بسیرا ہے, شیطان رہتا ہے. اور ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس کی پشت پر شیطان رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے حکم سے اس کے اوپر بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو, اللہ کا نام لے کر بیٹھو. سواری کرو تب بھی اللہ کا نام لے کر بیٹھو, اونٹ پر بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ہمارے لیے, انسانوں کے لیے. ہم اس پہ سفر کرتے ہیں, چیزیں لاتے ہیں, اور یہ صحرا کا بادشاہ ہے, مطلب کہ اس پہ بہت تیز ویٹ کی طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو, اور اونٹوں کے اس کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. یہ غصے کا بڑا ہے, اپنا بدلہ لیتا ہے, اس کے اندر بدلہ لینے کی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اسی طرح نا اس کا ایک اونٹ کا مالک تھا, تو وہ اس نے تھوڑی سی اس کے بعد سختی کی, تو وہ اس کے تاغ میں تھا اونٹ اپنے مالک کے. تو مالک کو پتہ چل گیا, مالک نے وہاں پہ وہ بسترا وغیرہ ویسے رکھ کے تو سائڈ پہ ہو کے دیکھنے لگے. یہ اونٹ آیا اور آٹ کے نا اس نے اس کے اوپر بیٹھ گیا, اس کو مسئلہ مار دیا. اس نے کہا جب ہل نہیں رہا نا, تو اچانک وہ اس کا مالک نکل کے آیا نا, تو وہ اتنا شرمسار ہوا کہ ادھر ہی مر گیا. اچھا یہ واقعہ بالکل سچا ہے, یہ سچا واقعہ ہے, ہاں بالکل حقیقت واقعہ ہے. تو یہ بدلہ لیتے ہیں اپنا, ان کے اندر بدلہ لینے کی حرص بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے باڑے کے اندر نماز نہ پڑھو. سر اگلا سوال ہے, وہ کون سے اوقات ہیں جب جنات زمین میں پھیل جاتے ہیں, ان کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے, اور لوگوں کو ہم بہت زیادہ بتاتے ہیں. بچے اکثر کیا زیادہ تر لوگ عصر کے بعد پارکوں میں نکلتے ہیں, 4 بجے کے بعد کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا, پارکوں میں نکلو, بچوں کو ذرا آؤٹنگ کروا لو, نکلتے بھی بند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو رہی ہو, رات آ رہی ہو, رات ہو جائے, اس وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو, بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے گھر کے برتن بھی رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے رکھو, اور چیزوں کو مشکیزوں کو بند کر لو بسم اللہ پڑھ کے, مطلب کہ مشکیزوں کے منہ بند کر لو اس کے. اور کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت شیطانوں کا ایک راؤنڈ لگتا ہے, اور جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, جن گھروں کے بچے باہر ہوتے ہیں, ان کو وہ ڈراتے ہیں. ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا, اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈراتے ہیں, ان کا کام ڈرانا ہے. تو یہ ڈراتے ہیں بچوں کو, یہ ڈر ہی پیدا کرتے ہیں. وہ جب بچہ چونکہ پرندے اور یہ اس طرح کی چیز دیکھ لیتے ہیں, بچے چونکہ زیادہ اس چیز کو بھانپ لیتے ہیں, تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو جب وہ بچے ڈرتے ہیں تو وہ دودھ پینا چھوڑتے ہیں. جب دودھ پینا چھوڑتے ہیں, اچھا ایک بات بہت ضروری ہے, بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں, بچے تنگ کرتے ہیں, بچے کہنا نہیں مانتے, اور ان کو بھوک نہیں لگتی. یہ نظر بد ہے شیاطین کی, جو عصر کے بعد ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عصر کے بعد ہم اپنے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں, اور ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. نظامی بھائی اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں, میں سامعین سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, واللہ العظیم میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کو گھر میں جانے میں مزہ آئے. جب ہمیں نظر یا جنات کی نظر لگتی ہے, جادو ہوتا ہے یا جنات مسلط ہو جاتے ہیں, ہمیں گھر میں سکون نہیں ملتا, ہمیں کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا, کسی کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے علاوہ ہمارے مزاج بڑا چینج ہو جاتا ہے, غصے والا مزاج ہو جاتا ہے. پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی, عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے, نیند. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے, ہم اپنا حصار نہیں بناتے, ان دعاؤں کے حصار میں نہیں رہتے.
یہ صرف بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں بچوں کو لے کے کہ بچہ بہت روتا ہے اور بچہ بہت تنگ کر رہا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کو باہر نکالا تھا؟ ہاں نکالا تھا۔ میں نے کسی تعریف کی تھی؟ ہاں تعریف تو کی تھی۔ اچھا تو میں نے کہا پھر آپ نہیں، بچہ نہیں خراب، یہ ہم ماں باپ خراب ہیں، ہم نے خود ہی خراب کیا، آپ نے خود خراب کیا، آپ بھی خراب ہے، آپ بھی چیک کروائیں۔ تو مسئلہ سارا ماں باپ کا نکلتا ہے۔ اس کی ریزن وہ جو سٹیٹس لگانا اور وہ پکچرز اپلوڈ کرنا، ماں باپ احتیاط نہیں کرتے۔ میرے پاس اکثر کیا بیشتر لوگ جو آتے ہیں بچوں کو لے کے، میں ان کو کہتا ہوں پہلے خود چیک کرواؤ، اور زیادہ بہو بلا ان کا نکلتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ اذکار کرتے ہیں، بچوں کو اوپر ڈانٹتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ کتنی زیادتی ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں چلو نماز پڑھو، ہم قرآن نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھا، خود اذکار نہیں کرتے، ہم بچوں کو کہتے ہیں اذکار کیوں نہیں کیا، ہم قاری صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، قاری صاحب کہنا نہیں مانتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میں ڈائریکٹ ان سے خود پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں جو بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو؟ اچھا ایک چیز اور بتائیں، سارے کام جو ہیں وہ خود خراب کرتے ہیں، لا کے ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر ہم سے سوال و جواب اس طریقے سے پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کرسا ایسا تو نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارا کام بتانا ہے، آگے عمل آپ کا ہے، آپ کریں نہ کریں، اور اس میں بھی یہی کہ آپ یہ کر دیں، ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اچھا جو ہم شام کا ذکر کر رہے ہیں، شام کے سائے جب ڈھلنے شروع ہو جائیں، میں نے کہیں پڑھا کہ مغرب سے لے کے تھوڑا سا وقت جب زیادہ گہرے سائے ہونے لگ جائیں، آپ نے عصر کے بارے میں فرمایا، تو ان دونوں ٹائموں میں کوئی مماثلت ہے؟ ان دونوں اوقات میں مماثلت ہے؟ عصر کے بعد چونکہ نا شام کا وقت ہونے لگ جاتا ہے، مغرب ہوتی ہے، آرام سے نماز پڑھتے ہیں، اپنا اذکار کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم حفاظت میں ہیں۔ اچھا جیسے آپ نے کہا کہ عصر سے بعد آپ احتیاط کرنی شروع کریں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ایک چھت پہ اگر ہم کھیل رہے ہیں تو شام کا وقت ہو رہا ہے، مغرب ہونے والی، نیچے آ جاؤ۔ اسی طرح سے باہر اگر ہم نکل رہے ہوتے تھے، نہیں اس وقت نہیں جانا، گھر کے اندر واپس آ جاؤ، تو وہ باتیں ٹھیک تھیں۔ وہ زمانہ گیا، وہ زمانہ چلا گیا، ہاں جی، ہاں جی، ہاں اب تو معاملات بدل گئے۔ اب تو ہم عصر کے ٹائم نکلتے ہیں، والدین کہتے ہیں نکالو بچوں، ہمارے گھر والے بھی ہمیں کہتے ہیں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، ان کو پارک لے کے جاؤ، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ ٹائم ٹھیک نہیں، تو یہ ٹائم ہے، اور کون سا ٹائم ہے، اور کون سے ٹائم میں لے کے جانا ہے؟ تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عصر کے بعد احتیاط کریں، شام تک احتیاط کریں، جب رات پوری ہو جائے پھر بے شک چلے جائیں، یعنی مغرب سے کچھ دیر کے بعد وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ نے جانا ہے، جی اگر آپ نے جانا ہے عصر کے بعد اپنے اذکار کریں، دعا پوری کریں، اپنا دم پورا کریں، بچوں پہ دم کریں، خود بھی دم کریں، آرام سے جائیں، آپ کو کس چیز کا تکلیف ہے؟ جب آپ نے اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام پڑھ لیا تو پھر آپ جائیں، پھر رات تک رہیں، صبح تک رہیں، اذکار کریں، سفر میں بھی تو ہم رہتے ہیں۔ اب یہ اگر اس طرح کا ہم پابندی لگا دیں تو پھر تو ہم گھر میں ہی بیٹھ جائیں، مسحور ہو جائیں۔ تو لیکن اس کا حل ہے، اور کیا ہے؟ عصر کے بعد اپنے اذکار کرو، نماز پڑھو۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی کوئی۔ یہ آپ نے اچھا کہ بتا دیا، ورنہ آپ کی میری سوشل میڈیا پہ یا کلپس کے نیچے بڑی زیادہ ڈیٹیل میں آنی تھی کہ پھر تم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہمیں ہر طرح سے سیکیورٹی ہے، سہولت ہے، آرام ہے، تو ہم اس کے حساب میں چلتے رہیں گے۔ کلام کے ساتھ ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے، نظام صاحب، یقین جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ظنی عبدی بھی، قرآن حدیث سے کچھ ہے، انا ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جی آپ اذکار کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اور اس کے بعد کہیں پتہ نہیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، پتہ نہیں یہ چیزیں ہٹیں کہ نہیں ہٹیں۔ بھائی آپ نے پڑھ لی تو یقین بھی کر لو، پھر کر سکتے فرق نہیں پڑا، سارا بہار جو ہے نا وہ سارا لا کے نا قاری صاحب کی جھولی میں پھینک دیتے ہیں۔ لگتا ہے قاری صاحب کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، تو کرتے ہیں نا، کیا کریں، اب لوگوں کی اصلاح بھی تو کرنی ہے، تربیت کر رہے ہیں کہ کچھ اپنے یقین کو بھی آپ کامل کریں، محکم کریں اس کو، اللہ تعالیٰ پہ توکل بالکل کر کے آپ جب اللہ کا نام لیں گے تو پھر زیادہ فائدیت ہے۔ ڈرے نا، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ماں باپ سے بھی۔ جی ظاہر بات ہے، ان کا احترام، رسپیکٹ ان کا اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے سر، اب ہے اگلا سوال جس میں کہتے ہیں کیا خوشبو اور جنات کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ سننے میں آتا ہے کہ بچوں کو خوشبو لگائیں تو ان میں جن آ جاتے ہیں، بچے تو ویسے خود بھی چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں، کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ یہ وہ قابو میں کب نہیں آتے؟ ہاں جی، وہ ابھی بات چل رہی تھی، قابو میں کب نہیں آتے؟ جب ہم ان کو ایسے ٹائم میں باہر نکالتے ہیں جب وہ ان کے اوپر نظر لگتی ہے۔ لیکن خوشبو لگانے سے کوئی جنات نہیں آتے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بڑی پسند تھیں، خوشبو،
بیوی, نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مطلب کہ بہت پسند کرتے تھے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خوشبو لگائیں اور وہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہم کہیں بچوں پر جن آ جائیں گے, کہ ہمارے کتنے زاویے خراب ہوئے ہیں. تو خوشبو لگانا, بچوں کو لگانا, اور جس گھر میں خوشبو نہیں لگائی جاتی وہاں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. اچھا کیسی الٹ بات ہے جو بنا لے. خوشبو تو پاکیزگی کو شو کرتی ہے, پاکیزگی کو شو, معطر ہونا, صاف ہونا, ایک اچھا مزاج آپ کو دیتی ہے. جیسے ابھی ہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ایک اچھی اگر خوشبو ہمارے ارد گرد ہے, ہمیں پلیزنٹ لگ رہا ہے. آپ دیکھیں نا باہر سے کوئی آئے جی اور پسینے سے بھرا ہو, اسمیل آ رہی ہو, آپ اس سے گلے ملیں گے؟ نہیں ملیں بندہ گے, avoid آپ کرتا ہے, اوائڈ بالکل, کریں گے. جی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے. جس سے خوشبو لگائی ہوگی وہ آئے گا نا دروازے سے خود ہی پتہ لگے السلام علیکم, سلامتی بھی ہو گئی, گلے بھی معانقہ بھی ہو گیا. تو خوشبو جس گھر میں جو لوگ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے وہ شیاطین کا بسیرا اپنے گھروں میں کرتے ہیں. جو لوگ باتھ روم کو صاف نہیں رکھتے وہ بھی باتھ روم کو بالکل صاف رکھیں اور باتھ روم کے اندر کپڑے نہ لٹکائیں, خوددارہ کپڑے نہ لٹکائیں اپنے گھروں کے اندر, باتھ روم کے اندر. اس کا الگ ایک وہ جو سٹور ہوتا ہے وہاں پہ رکھیں, باتھ روم کو صاف رکھیں, پرفیوم کریں وہاں پہ, اور اس کو بالکل نیٹ رکھیں, گیلا بھی نہ رکھیں, نیٹ رکھیں. یہ تو ہم خود بڑا احتیاط کرتے ہیں. اپنے کمروں کو, اپنی بیڈ شیٹ, آپ کے صوفے, آپ کا کارپیٹ, آپ کی جو ٹائل ہے وہ, اس کی صفائی کریں. میں کہتا ہوں اس گھر میں شیطان آ ہی نہیں سکتے. کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ خود مطلب ہم اب کیا بات کریں, خود انویٹیشن لوگوں کو دے پتہ رہے ہے ہوں, جو بات ہوگی لوگ سمجھ گئے اس چیز کو کہ ان کے لیے وہ کس مزاج میں رہتے ہیں, ان کا رہن سہن کیسا ہے, وہ خود ہی اپنا موازنہ کر لیں. بہرحال نصف ایمان بھی تو ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اور اپنے آپ کو اگر صاف نہیں رکھ سکتے تو پھر تو کوئی بات بچتی نہیں ہے پیچھے. تو یہ والا کویسچن ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ خوشبو اور جنات کی کیا تعلق ہے. تو خوشبو تو بڑی خوبصورت چیز ہے جو آپ کو پلیزنٹ فیل دیتی ہے, تو اس کا جنات سے ویسے ایسا کوئی تعلق نہیں, بلکہ بھاگتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جب ہم نے جنات کوئی آ جائے نا تو آ نہ رہا ہو, بھاگ نہ رہا ہو, تو ہم ایک ٹیشو پہ خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو سنگھاتے ہیں اس آدمی کو یا اس عورت کو جس کی وجہ فوراً بھاگتا ہے, فوراً اس کو تڑفتا ہے اتنا کہ بس مجھے کیا سنگھا دیا تم لوگوں نے. خوشبو اور زیادہ تر عود ہم ان کو سنگھاتے ہیں. کیا خوبصورت خوشبو, عود سنگھاتے ہیں اور وہ تڑف جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خوشبو لگائیں اور جنات آپ کے اوپر مسلط ہو؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا جس طرح بڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بچوں کے لیے پرٹیکولرلی, اب تو ویسے ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی کہ جب خوشبو لگانا ہی سنت ہے اور یہ پاک صاف ہونے کی علامت ہے, تو کیا بچوں کو ہم گندہ رکھیں گے؟ تو بچوں کو بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے. خوشبو لگائیں, پاؤڈر لگائیں, ان کو پرفیوم لگائیں, ان کو خوبصورت بنائیں, ان کو نہلائیں, ان کو خوبصورت کپڑے پہنائیں, پریس کر کے پہنائیں. دیکھیں نا آپ نے بچوں کو, جب اکثر اس موسم میں ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں, نہلا کے بچے کو نکالا باہر اور خوشبو والا سارا پاؤڈر گلے تک لگا ہے اور وہ ٹی شرٹ سے باہر نظر آ رہا ہے. تو اچھا لگتا ہے بچوں کو, وہ خوشبو لگانی چاہیے. دودھ گراتے ہیں بچے, کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں, آنی چاہیے, بالکل کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. بچوں کو لگانا چاہیے, پرفیوم لگائیں, خوشبو لگائیں, خوبصورت بنائیں, بڑوں کو بھی لگائیں, خود بھی لگائیں, میاں بیوی آپس میں لگائیں, خود بھی لگائیں. اچھا بلکہ اب تو بچوں کی باقاعدہ رینج ہے پرفیومری کی, ان کے لیے خوشبو علیحدہ سے بنائی گئی ہیں, ان کے لیے چیزیں علیحدہ سے, بیبی لوشن ہوتا ہے, بیبی آئل ہوتا ہے, اس طرح کے بڑوں کا پرفیومز ہیں جی, پوری رینج ہے, یوڈی ٹوائلٹ ہے, پوری رینج ہے. لیں جی, ہم نے یہ گفتگو بھی کر لی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے حامد خان صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری عمیر بن عزیر صاحب. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, اور جب بھی آیا کریں خوشبو لگا کے آیا کریں, ہم خوشبو لگا کے ہی پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ. لیں جی, فار دا لائٹر نوٹ یہ بات بھی کر لی, اور یہ توہمات اپنے دل سے نکال دیں. خوشبو لگا لی تو یہ ہو جائے گا, بچوں کو خوشبو لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا. صفائی نصف ایمان ہے. نبی مکرم آپ کے میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا ہے. ایون کہ جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا تھا. تو پھر یہ کیسی بات ہے اور کہاں سے آ گئی کہ خوشبو لگائیں گے تو جنات آ جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.